السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز. ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں اندر کی پانی سے ڈوبتی ہے. جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا. اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے. وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے. ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. مزہ چکھ لے جو سجدوں میں غم سنانے کا، محفل غم کہیں پھر وہ سجایا نہیں کرتے. اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کا گمان نہیں رکھتے. اے مایوس روح، مہربانی کر کے مسکراؤ کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے. سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ دل بھی جھکے. تیرے در پر جو آئی ہے کنیزوں کی طرح، وہ اپنی بستی کی شہزادی بھی تو ہو سکتی ہے. اسلام کی شہزادیاں دوپٹے میں بہت پیاری لگتی ہے. ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر. یا الہی ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا. سلامت رہے آپ کی عادت مسکرانے کی. اللہ آپ کو عطا کرے ہر خوشی زمانے کی. میں تو انسان ہوں نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، مگر تو رب ہے نا میری مشکلات حل فرما. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں ان دلوں سے جو حسد کی بیماری سے بھرے ہیں اور وہ ہماری چیزوں کی خواہش کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے. اللہ جس کو دے رہا ہے تم سے چھین کے نہیں دے رہا. جو چیزیں آپ کا دل توڑ دیتی ہے وہی چیزیں آپ کی آنکھیں کھولتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو تکلیف دہ یا مایوس کن تجربات ہوتے ہیں در حقیقت وہ آپ کو ایک نیا سبق سکھاتے ہیں اور آپ کی بصیرت میں اضافہ کرتے ہیں. محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا. ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں. اس صدی کے کچی عمر کے بچے اس لیے بھی تھک چکے ہیں کہ انہیں باہر کی ٹھوکروں سے لڑنے کے بعد اپنے گھروں میں موجود پچھلی صدی کے پکی عمر کے بزرگوں کے ساتھ بھی جنگیں کرنی پڑتی ہے. سوال یہ نہیں ستاروں میں روشنی کیوں ہے، سوال یہ ہے کہ تاریک زندگی کیوں ہے. سوال یہ نہیں کیوں دکھ کے سلسلے ہیں دراز، سوال یہ ہے کہ اتنی سی یہ خوشی کیوں ہے. سوال یہ نہیں درپیش مسئلے ہیں بہت، سوال یہ ہے مجھے ان کی آگہی کیوں ہے. سوال یہ نہیں کسی کو پکارتی ہوں میں، سوال یہ ہے کہ آواز گونجتی کیوں ہے. ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو. ایک خواب سجائے بیٹھی ہوں، ایک بار تو کعبہ دیکھوں گی انشاءاللہ. جو در تمہارے منہ پر بند کر دیے جائیں
وہاں دوبارہ دستک دینے کی نیت بھی تمہارے اندر کبھی زندہ نہ ہو۔ یا اللہ، تو مجھے اتنا بدل دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں۔ لڑکیوں، سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے پوچھا، کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی؟ اے بنت ہوا، چراغ محفل بن، چراغ راہ نہ بن۔ ایک یوسف انتخاب کر، ہر کسی کی زلیخا نہ بن۔ جب انسان اپنے اندر کی موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو بندوں سے بات کرنے میں کافی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتی۔ دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اتنا ظرف، اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جائے گا۔ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا غم اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنا غم صرف اپنے رب کو بتاتے ہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ کسی کے پاس یہ ہے وہ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اپنے جسم کی طرف دیکھ لینا۔ کوئی اللہ نے آپ کو اتنی نعمت دی ہے، کچھ لوگ ہیں جو ہاتھ پیر زبان ان نعمتوں سے بیزار ہیں جو ہیں، اس پر الحمدللہ کیا کرو۔ میرے اندر جو خیر ہے اس کی وجہ آپ ہیں، جو میرے اندر شر ہے اس کی وجہ میرا خراب نفس ہے۔ اے میرے ذوالجلال والے کرام، میرے اندر بس خیر ہی خیر باقی رکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ میں نے کبھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے کسی کو رلایا ہو اور خود رویا نہ ہو، کبھی سکون سے جی پایا ہو۔ جو رلائے گا وہ روئے گا، جو خوشیاں بانٹے گا وہ خوشیاں پائے گا، سکون پائے گا، اور جو دھوکہ دے گا وہ جرمانے سمیت دھوکہ ہی واپس پائے گا۔ زندگی مکافات عمل ہے میری جان، سوچ سمجھ کر بانٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپسی ہوگی۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ لفظ درست نہ ادا کیا جائے۔ ایک پیاری سی دعا، آپ جب بھی کوئی دعا کریں، میرا رب آپ کو وہ عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں بعد میں، میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائے اور منہ چھپا کر
آنسو صاف کرنی پڑے اور زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ جب لوگ تمہیں توڑ دیں تو اپنے ٹکڑے لے کر رب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں جوڑ دے گا۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں، ہر انسان میں خامیاں ہوتی ہیں۔ بڑا پن یہ ہے کہ انسان کی ہزار خامیاں جانتے ہوئے بھی اس کو ایسے کھلے دل سے تسلیم کیا جائے کہ وہ قبولیت لگے، نہ کہ احسان۔ یہی محبت اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ اے زندگی تھوڑی بہت چالاکیاں ہمیں بھی سکھا، اے زندگی اس دور میں سادگی گلے پڑ رہی ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جب تک ہم خیر کے دائرے میں ہوتے ہیں ہم ہر چیز سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، جیسے ہی ہم دائرے سے نکلتے ہیں ہر چیز بے برکتی کر دیتے ہیں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا مگر اس کی بارگاہ میں بار بار رجوع، توبہ، کچھ آنسو ضرور بہا لیا کرے۔ یہ میرے رب کو بہت پسند ہے، بلکہ گناہوں کے بعد توبہ عبادت ہے، جبکہ عبادت کے بعد تکبر گناہ ہے۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ انسان کو کمانا چاہیے اور بہت سارا کمانا چاہیے کہ بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن انسان کو زندگی میں ایک انسان بھی کما لینا چاہیے جو آپ کی ایک آواز پر آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور ہر غم کی ساعت کو گزارنے کے لیے ہر خوشی کا حق ادا کرنے کے واسطے، کیونکہ رفیق کا کاندھا دل ہوتا ہے۔ ماں باپ سے کبھی بھی یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ بچوں میں آپ کو سب سے پیارا، آپ کا فیورٹ کون ہے، اور اگر پوچھ لیا جائے تو مجھے لگتا ہے والدین کو ایسے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ صرف ہیلدی ڈائٹ کا خیال نہیں کرنا، سننے، پڑھنے، دیکھنے، بولنے کو بھی اچھے کا ہی انتخاب کرنا۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یہ ایک غیر تحریری اصول ہے۔